ذرا بات اس بڑے معاملے کی بھی کرتے ہیں جو مسلسل پچھلے کئی دنوں سے ہم مورد بحث ہے، جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ معاشرے کا وہ ناسور ہے جسے ہم روز دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد اپنے گھر میں اگر ضرور بات بھی کرتے ہیں، لیکن اس کو کیسے روکا جائے، حکمت عملی کو ترتیب دینے کی جو ضرورت ہے اس سے ہم قاصر ہیں، اور اسی کو ترتیب دینے کی کوشش میں اس پروگرام کو ہم نے ترتیب دیا ہے۔ یعنی ان بیٹیوں کا معاملہ جو 50-60 سال کی ہو گئی ہیں، ابھی تک ان کے ہاتھوں پر مہندی نہیں لگی ہے، ان بیٹوں کے حوالے سے گفتگو جو عمر کی اس حد تک آگے ہیں جہاں پر ان کی شادیاں ہونی چاہیے تھی، نہیں ہو پا رہی ہیں، کیونکہ معاشرے کے اندر جو شادیوں کا نظام ہے وہ اس طریقے سے بنا ہوا ہے کہ اب شادی جو ایک مقدس چیز مانی جاتی تھی، اب یہ ایک بڑا فیسٹیول ہو گیا ہے، اور اس فیسٹیول پر ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اب کروڑوں روپیہ صرف ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ غریب افراد جو ہے، غریب گھر جو ہے وہ اس سے بہت دور ہو رہے ہیں، اور ہماری بیٹیاں شادی کرنے کی عمر کو پار کر چکے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں جموں کشمیر کے اندر ہماری بیٹیاں ہیں، ہمارے بھائی ہیں جن کی شادیاں ہونی چاہیے تھی، نہیں ہو پا رہی ہے، صرف انہی رسومات بد کی وجہ سے۔ لیکن ان رسومات کو، ان خرافات کو ہم کیسے دور کریں؟ اس کے لیے ہم سب نے ایک کوشش کرنی ہے، ہم سب نے ایک سعی کرنی ہے۔ معاملہ ذرا اسی سلسلے میں آگے بڑھائیں گے، گفتگو کو آگے چلائیں گے، اور ہمارے ساتھ آج بھی مہمان جو ہے وہ جوائن کریں گے۔ تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے آپ کی ٹی وی سکرین پر مہمان آئیں گے، ان سے ہم ڈائریکٹلی یہ بات پوچھیں گے کہ صورتحال جو ہے وہ کیا کچھ ہے، اور کس طریقے سے صورتحال کو ہم قابو کر سکتے ہیں، کیونکہ حافظ عرفان صاحب امام خانقاہ فیض پناہ ترال ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں، نوجوان مبلغ ہیں۔ بہت بہت شکریہ مولانا حافظ عرفان صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ عرفان صاحب، بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جب ہم نوجوانوں کی بات کرتے ہیں، جب ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں، تو گونا گو مشکلات ہمارے سامنے ہیں، لیکن ایک بڑا معاملہ جس کو ہم روک سکتے ہیں لیکن ابھی تک بھی روکنے میں ناکام ہوئے ہیں، وہ رسومات شادی کے اندر ہے، نکاح کے اندر ہے، جو اب رسومات بد بن چکی ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں ہماری بیٹیاں شادی کرنے سے ڈر بھی رہی ہیں، اور نہ ہی ان کے اوپر اتنی جستجو ہو رہی ہے کہ وہ شادی کر پائیں۔ بہت بہت مبارک ہو گوہر صاحب آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو، بالخصوص گلستان نیوز چینل کو، کہ آپ کی وساطت سے ہمارے معاشرے میں آئے روز ایسے پروگراموں کا انعقاد ہوتا ہے کہ جو پروگرام جو ہیں عوام الناس تک بالخصوص اور بالعموم ہماری نوجوان نسل تک براہ راست پہنچتے ہیں، اور بہت ساروں کی زندگیاں ان پروگراموں کو سن کر، دیکھ کر سدھرتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کی پوری ٹیم کو اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ محترم، آپ کی طرف سے بہت ہی اچھا سوال جو ہے آج کے سلسلے میں آپ نے پیش کیا۔ حالانکہ اس حوالے سے بہت سارے اہل علم، دانشور اور بہت سارے سکالرز حضرات نے اپنی اپنی مختلف مواقع پر گفتگو فرمائی، اور آج مجھ ناچیز کو اس سے چند باتیں آپ حضرات کی وساطت سے آگے معاشرے تک پیش کرنے کا جو موقع ملا ہے، میں اللہ پاک کی بارگاہ میں مشکور ہوں۔ جہاں تک جس دین کے ساتھ ہم وابستہ ہیں، دین اسلام ہے، جو انسان کو انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ہر وقت وہ بہترین رہنمائی کر رہا ہے، جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، اور یہ پسندیدہ دین جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی اپنے بندوں کے لیے اور دین کو ماننے والوں کے لیے پسند فرمایا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس وقت ہمارے سوسائٹی، ہمارے معاشرے کا، کہ آئے روز ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت ساری اخبار سنتے ہیں، دیکھتے ہیں
کہ ہمارے نوجوان کس طریقے سے ہمارا معاشرہ ایک ٹریک سے جو ہے وہ ہٹ رہا ہے. جو ٹریک، جو راستہ، جو نہج ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا، اس ٹریک سے ہم آئے روز دور ہوتے جا رہے ہیں. آخرکار اس کے پیچھے کون سی کارفرمائیاں ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تو سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ انسان جب اپنے دین سے دور ہو جاتا ہے تو ساری بلائیں جو ہیں، ساری مصیبتیں جو ہیں، ساری پریشانیاں جو ہیں وہ اس کے گلے میں آ کے پڑ جاتی ہیں. پھر انسان جو ہے وہ آئے روز بہت سارے درباروں کا چکر لگاتا ہے، مگر مین ٹریک سے وہ ڈل چکا ہوتا ہے. وہ ٹریک جو ہے وہ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. جہاں تک نکاح کی تاخیر اور ہمارے معاشرے میں بڑھتی بے حیائی اور بہرا روی کا جو ایک رجحان ہے، اس کے پیچھے بہت ساری کارفرمائیاں ہیں. نمبر ایک تو میں آپ کو ایک چیز کا ذکر کر دوں یہاں پر کہ جہاں پر بہت ساری وجوہات ہیں کہ نکاح میں جو تاخیر ہو رہی ہے، اور ان وجوہات میں سے بیسیکلی 3 وجوہات جو ہیں وہ ہمارے کشمیر کے اندر خصوصی طور پر پائی جا رہی ہے. نمبر ایک جو ہے حضرت کہ اس میں مالی نقطہ نظر ہے کہ آیا نوجوان شادی کی دہلیز پر پہنچ چکا ہے، شادی کی عمر پار بھی ہو رہی ہے، لیکن وہ مالی نقطہ نظر سے انتہائی کمزور ہے. ایک تو یہ ایفیکٹ ہے، ایک تو یہ وجہ ہے کہ اس کے پاس مالی سورسز نہیں ہے. دوسری وجہ جو ہے کہ تکمیل تعلیم، یہ اس کی حد اور اس کی عمر جو ہے، شادی کی عمر ہو بھی جا رہی ہے لیکن ابھی اس کی تعلیم جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے، نامکمل ہے. تو ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے تعلیم مکمل کرنے کے بعد حصول روزگار کے انتظار میں جو ہے وہ بڑے شدت کے ساتھ منتظر ہے کہ اتنی عمر بھی ہو چکی، تعلیم بھی حاصل کر لیا، اب روزگار کا حصول ہو، روزگار ملے تو اس کے بعد میں شادی کر پاؤں. لیکن یہ ساری 3 وجوہات جو ہیں، خصوصاً ہماری کشمیر کی جو حالت جو ہے وہ غیر مستحکم، یہاں پر فیکٹریاں نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے نوجوان باہر کا سفر کر رہے ہیں، حالانکہ شادی کی عمر جو ہے یہ پار ہو چکی ہوتی ہے. اور خصوصاً ہمارے معاشرے کے اندر شادی نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حصول روزگار ہمارے نوجوانوں کو یہ نہیں ملتا ہے، جس کے باعث ہمارے نوجوانوں کی عمر جو ہے شادی سے پار ہو جاتی ہے اور ان کو صحیح معنی میں، صحیح عمر میں ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی ہیں. عرفان صاحب ایک چیز جاننا چاہیں گے، اب جو یہ وجوہات ہیں یہ سب تو جانتے ہیں کہ ایسی وجوہات ہیں، کیا کچھ ان سے ہو رہا ہے، اب اس سے کیسے باہر نکلا جائے، کیسے کنٹرول کیا جائے، کیسے قابو پایا جائے اس سب پر، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہمیں کس طرح کی ذمہ داری سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر نبھانی ہوگی؟ دیکھیے محترم گوہر صاحب، جہاں تک تعلق ہے ان ساری برائیوں کا قلع کما کرنے کے لیے، ان برائیوں سے باہر آنے کے لیے تو ضرورت ہے یہاں پر ہمارے مسجد اور ممبر اور محرابوں سے یہ آواز جائے. مختلف NGOs چل رہی ہیں ہماری کشمیر ویلی کے اندر یا جموں کشمیر پوری ریاست کے اندر، مختلف NGOs ہیں اور ہماری زمینی ورکرز جو ہیں ہمارے، جس کو ہم اپنی لینگویج میں بیت المال کہتے ہیں، تاکہ ہم بہت سارے ذی شعور افراد ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب ثروت بنایا ہے، وہ صدقات و خیرات کریں، مال میں زکوٰۃ ادا کریں، تاکہ ہمارا کمزور انسان جو مالی اعتبار سے غیر مستحکم ہے اس کی حالت جو ہے وہ مضبوط ہو پائے، اور وہ غریب بھی اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے، اس کو شادی کے اس مقام تک پہنچانے کے لیے جو برائیاں خصوصاً ہمارے اس سماج کے اندر پائی جا رہی ہیں کہ کچھ والدین جو ہیں وہ انتہائی پریشان ہیں، ان کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے. معاشرہ اس وقت اتنی بگاڑ کی طرف جا رہا ہے کہ بہت ساری خرافات بد اور رسومات بد جو ہے آئے روز ہمارے معاشرے کے اندر جنم لے رہی ہیں کہ جن بدعات اور خرافات کی وجہ سے، جن فضول اخراجات کی وجہ سے ایک نہیں بلکہ کئی 10 بیٹوں کی شادیاں جو ہیں وہ ہونی چاہیے تھی، بلکہ وہ ایک صاحب ثروت حضرات یا صاحب ثروت حضرت جو ہے وہ اس طریقے سے فضول خرچی کر کے اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں. اچھا، یہ حافظ صاحب بڑا امپورٹنٹ یہ ہے نا، یہ ایک تھیوری ہے، ایک ہسٹری ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اب اس کو روکنا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جو، اگر میں مسلم فیکشن کی بات کروں، مسلمانوں کی بات کروں، ایک میجر کی پلیئر ہے وہ امام صاحب،
وہ خطیب صاحب، وہ نکاح خوان صاحب جو نکاح کے لیے آتا ہے، جو خطبہ نکاح پڑھتا ہے، کیونکہ جب تک خطبہ نکاح نہیں ہوگا تب تک شادی ہوگی نہیں۔ اگر یہ سوسائٹی کا حصہ، باحث حصہ جو آنریبل ہے، عزت مآب ہے، اگر یہ فیصلہ آج کر لے کہ جناب ہم نے ایک حد مقرر کر لی ہے، اس حد کو اگر آپ نے عبور کی تو کوئی بھی نکاح کے لیے نہیں جائے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ 70% سیدھے سدھر جائے گا معاملہ؟ پھر جو اور 30-40% ہے اس پر اور کام کیا جائے گا۔ لیکن اگر بیسک فیکٹر پر کام کیا جاتا کہ جناب آپ نے شادی میں کھانا بنانا ہے تو یہ آپ کا سٹرکچر ہے، آپ نے مہمانوں کو بلانا تو یہ ہے، آپ نے ولیمے پہ جانا ہے تو یہ ہے، اور نکاح میں آپ کا جو مہر ہے وہ یہ ہے، اس سے آگے پیچھے آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر یہ سٹرکچر بن جاتا ہے لائف، سٹینڈرڈ آف لائف کو دیکھتے ہوئے، تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ ساری خرافات جو ابھی چل رہی ہے یہ تھم جاتی، یہ رک جاتی ہے؟ بہت بڑی حد تک اس میں کامیابی مل سکتی ہے کہ اگر ہم علماء کرام بھی اور جو بالکل اسلامی NGOs ہیں، خصوصاً آپ نے ذکر کیا یہاں پر خان حضرات کا یا خطبہ حضرات کا، جمعہ کے مواقع پر جو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اس بات پر انیشیٹو لیں مل کر، تو اس بات پر قدر حال جو ہے کافی حد تک جو ہے وہ روک تھام لگ سکتی ہے۔ جیسے آپ نے اس وقت پچھلی مرتبہ ہندوستان کے ایک عظیم صوبے سے علماء کرام نے ایک فیصلہ لیا تھا خصوصی طور پر کہ ہم ایسے نکاح کو بالکل اس مجلس میں شریک ہی نہیں ہوں گے جس جگہ پر گانے بجانے، فضول رسومات بد جو ہے اور خرافات جہاں پر ہوں گی، تو جہاں پر ہمارے سورسز ہیں، ہمارے روابط ہیں، کافی حد تک وہاں پر سدھار آیا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہمارے جموں کشمیر میں خصوصاً مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام صاحب ہیں، یا خصوصاً اس وقت کاروان اسلامی کے پیٹرن چیف مولانا غلام رسول حامی صاحب یا دیگر علماء کرام جو ہیں، وہ سارے مل جل کر اس بات پر اتفاق رائے سے عمل کریں اور اس بات کو عوام الناس تک پہنچائیں، خصوصاً علماء طبقے تک، تو الحمدللہ کافی سدھار آ سکتا ہے۔ باقی 30 یا 40% کام جو ہے وہ باقی مختلف NGOs ہیں وہ بھی کریں گی، تو ہمارا معاشرہ جو ہے ایک پائیدار اور مستحکم اور مضبوط۔ یہ تو معاملہ ہوا نکاح خوان کا، لیکن ایک اور معاملہ جو میرے لیے بڑا برننگ ہے، ہماری مالی حالات بہت سارے علاقوں کے اندر بہت پست ہے، اور بہت سارے گھر ایسے ہیں جو شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے گھروں کے اندر اتنی رسائی پیسے کی نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی یا اپنے بھائیوں کی شادی کر پائے۔ تو کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے بحیثیت قوم، بحیثیت سوسائٹی کے فرد کے، ایک جو اس وقت بالکل مختلف شیرازہ جس کا بکھر چکا ہے، کہ وہ ایک پیٹ پر آئے، اس کی اور بھی توجہ دے، کیونکہ یہ ایک اہم حصہ ہے؟ اور ہماری مسجد کمیٹیاں، محلے کی کمیٹیاں، اوقاف کمیٹیوں پر کیا یہ ذمہ داری عائد نہیں ہے کہ وہ ذرا اس کی اور خصوصی توجہ دے، ایک خصوصی فنڈ ریز کرے جہاں پر سال میں 2 بار 3 بار اس طریقے کا اہتمام ہو کہ ہمارے گھر کے اندر، ہمارے محلے کے اندر 3-4 شادیاں ہوں، ایک ساتھ ان کو کیا جائے اور پورے محلے کو اس میں انوالو کیا جائے؟ کیا یہ اچھی پہل نہیں تھی کہ اگر ہم اس طریقے سے کچھ کرتے؟ جی محترم، میں نے ابتدائی میں عرض کیا کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے ہاتھ عطا فرمایا ہے، اور اس ہاتھ کی 5 انگلیاں جو ہیں یہ برابر نہیں ہیں۔ اسی اعتبار سے علماء مثال دے کر فرماتے ہیں، ذی علم مثال دے کر فرماتے ہیں کہ معاشرے میں صاحب ثروت حضرات جو ہیں، جن کی مالی حالت مستحکم اور مضبوط ہے، جن کے پاس خرچ کرنے کے علاوہ وہ دوسرے میں خیرات کرنے کی بھی صلاحیت رکھ سکتے ہیں، ان لوگوں کو بھی اس میں پیش رہنا چاہیے، سامنے آنا چاہیے۔ اس وقت ہماری ویلیز میں مختلف جو ہیں ٹرسٹس چل رہے ہیں جو غریب بیٹیوں کی شادیاں کروا رہے ہیں۔ میری آپ کی وساطت سے ان صاحب ثروت حضرات سے بھی یہی گزارش رہے گی کہ ہمیں محلہ وائز اجتماعی طور پر اور ہمارے سوسائٹی کے لیے ہماری کمیٹیاں بھی ایسی مستحکم ہونی چاہیے، بننی چاہیے، تاکہ جو ہے ایک غریب باپ جو ہے جو چاہ رہا ہے کہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنی بیٹی کی شادی نہ کر پائے، تو اس کا جو ہے اس کی جواب دہی اور اس کی باز پرس بھی کل قیامت کے دن من جملہ خصوصاً ان اہل سب حضرات سے بھی ہوگی اور عموماً ہم تمامی حضرات سے بھی ہوگی کہ آیا کہ آپ کے پاس اگر انکم سورسز نہیں تھے لیکن آپ کے پاس دوسروں تک بات پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زبان عطا فرمائی تھی، یا آپ کے ذریعے سوشل میڈیا تھا، یا آپ کے ذریعے الیکٹرانک میڈیا تھا، آپ کی بات
سن کر ممکن ہے کہ کسی کا دل پگھل جاتا، وہ ایسے معاملات میں پیش رہتے اور ایسی کمیٹیاں تشکیل کرتے اور ایسا بہترین معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آتا، تاکہ ہر کوئی اپنی اس مختصر سی زندگی کو حسن خوبی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ گزار سکتا تھا۔ یہ بات آپ کی جو ہے اس کے ساتھ میں اتفاق کرتا ہوں، اور آپ کی وساطت میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے صاحب ثروت حضرات جو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قلوب و اذہان تک اس بات کو اتارے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے یہ پائیدار اور مستحکم معاشرہ بن جائے، تاکہ ہمارے معاشرے میں ایسی کوئی بہن اور ایسی کوئی بیٹی نہ رہے کہ جو کل قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دربار میں کھڑے ہو کر یہ عرض اور یہ دعویٰ پیش کر سکے کہ آپ کی امت میں ایسے افراد بھی تھے کہ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، حالانکہ گزشتہ دنوں میں ایک آرٹیکل کو نظر دے رہا تھا، ایک صاحب ثروت حضرات ہیں کہ وہ یہاں پر ہمارے یہاں مزارات اولیاء کرام علیہم رحمت الرحمن کے اوپر کروڑوں کی، لاکھوں کی، ہزاروں کی چادریں پیش کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف غریب کی بیٹی کو وہ جو ہے اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا تک میسر نہیں ہوتا ہے، یا دوسری غریب کی بیٹی کو ہاتھ پیلے کرنے کے لیے اس کی شادی کا انتظام اور انصرام نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہماری عقیدت اس قدر وابستہ ہے، عقیدت ہے بھلا اپنی جگہ، لیکن کم سے کم پہلے ہمیں اپنے معاشرے کی طرف نگاہ دوڑانی پڑے گی تاکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخروئی ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ حافظ عرفان صاحب ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے۔ خانقاہ فیض پناہ ترال کے امام و خطیب ہمارے ساتھ آج آن لائن تھے، بتا رہے تھے کہ ذمہ داری کیا کچھ ہے۔ دراصل بات کرنے سے ہی کوئی مسئلہ حل ہوگا، بات نہ کی تو یہ ناسور بڑھے گا،